امریکہ اور ایران کے درمیان اگر یدھ ہوتا ہے، اگر جنگ ہوتا ہے تو اس سے کس کا زیادہ نقصان ہوگا، کس سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ اس سرگرمی کے بیچ اور اس سوالوں کے بیچ ایک خبر یہ ہے کہ ایران کے خلاف ٹرمپ کے سامنے 3 راستے ہیں۔ وہ راستے کون سے ہیں اور یہ راستے کیا کسی فیصلے کی طرف لے جائیں گے؟ فیصلہ کس طرف جائے گا؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے ساتھ اور مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی بڑی تعداد میں تعیناتی کے بعد، جس سے ایران پر ممکنہ حملوں کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، امریکی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے سامنے کئی اہم آپشنز رکھے جا چکے ہیں جن پر وہ حتمی فیصلہ کریں گے۔ امریکی جنگی جہازوں اور طیاروں کی خطے میں بڑھتی ہوئی موجودگی کے تناظر میں انتظامیہ کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ کارروائی کا بنیادی ہدف ایران کا جوہری پروگرام ہو، بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ نشانہ بنایا جائے، حکومتی نظام کو کمزور یا عدم استحکام کا شکار کیا جائے، یا پھر ان تینوں اہداف کا کوئی مجموعہ اختیار کیا جائے۔ یہ بات ہفتے کے روز شائع ہونے والی رپورٹ میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں نقل کی گئی۔ تہران کو جھکنے پر مجبور کرنا، دیکھیں 3 راستے ہیں، 3 راستوں کی بات کہی گئی ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو، اور یا پھر موجودہ جو صورتحال ہے اس میں 3 راستے اگر امریکہ کے پاس ہونے چاہیے تو وہ 3 راستے کون سے ہونے چاہیے؟ پہلا، تہران کو جھکنے پر مجبور کرنا۔ امریکی حکام نے وضاحت کی ہے کہ ٹرمپ نے اپنے معاونین سے ایسے تیز اور فیصلہ کن فوجی آپشنز طلب کیے ہیں جو امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں ایک طویل جنگ میں الجھنے کے خطرے سے دوچار نہ کرے۔ ان کے مطابق مثالی آپشن وہ ہوگا جو ایرانی نظام کو اس قدر سخت دھچکا دے کہ اس کے پاس امریکی جوہری مطالبات ماننے اور اپوزیشن پر دباؤ ختم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچے۔ اس کے ساتھ ہی حکام نے اندیا دیا کہ ایک ایسی تعزیری بمباری مہم پر بھی بات چیت ہو رہی ہے جو ایرانی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوسرا، ٹرمپ دانستہ طور پر ابہام برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے اس امکان پر بھی غور کیا ہے کہ فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی دے کر ایران سے سفارتی رعایتیں حاصل کی جائیں۔ تاہم امریکی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ اگر ٹرمپ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اسٹریٹجک اہداف اور فوجی سوچ کو دانستہ طور پر مہم میں رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی بڑی تعداد میں تعیناتی کے بعد، جس سے ایران پر ممکنہ حملوں کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، امریکی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کئی اہم آپشنز رکھے ہیں۔ اور آخری آپشن یہ کہ امریکہ جنگی جہازوں طیاروں کو خطے میں بڑھتی ہوئی موجودگی کے تناظر میں انتظامیہ کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ کارروائی کا بنیادی ہدف ایران کا جوہری پروگرام ہو، بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ نشانہ بنایا جائے، حکومتی نظام کو کمزور یا عدم استحکام کا شکار کیا جائے، یا پھر ان تینوں اہداف کا کوئی مجموعہ اختیار کیا جائے۔ اور تیسرا اہم راستہ یہ ہے ٹرمپ کے پاس کہ بڑی حکمت عملی ہونی چاہیے، بڑی حکمت عملی ہو، یعنی رڑنیتی ٹھوس ہو اور بڑی ہو۔ امریکی حکام کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائیوں کے حوالے سے متعدد بریفنگز دی گئی ہیں، جنہیں وائٹ ہاؤس اور وزارت دفاع یعنی پینٹاگن میں بیک وقت تیار کیا گیا۔ ان میں ایک آپشن وہ ہے جسے بڑی حکمت عملی کہا جاتا ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے تحت ایرانی نظام اور پاسداران انقلاب سے منسلک تنصیبات پر وسیع پیمانے پر بمباری کی جا سکتی ہے۔ دیگر آپشنز میں نسبتاً محدود نوعیت کی کارروائیاں بھی شامل ہیں، جن کے ذریعے نظام کے علامتی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے۔ اگر تہران ٹرمپ کو مطمئن کرنے والے کسی معاہدے پر آمادہ نہ ہوں تو حملوں میں اضافے کی گنجائش برقرار رکھی جائے۔ جہاں تک ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کو نشانہ بنانے کا تعلق ہے، جیسا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے خلاف کی گئی کارروائی، تو حکام کے مطابق ایران میں یہ عمل کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہاں قیادت کے تحفظ کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات ہیں اور دارالحکومت ساحلی علاقوں سے کہیں اندر واقع ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اگر خامنئی کو ہٹا بھی دیا جائے تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ان کے بعد آنے والی حکومت امریکہ کے لیے زیادہ دوستانہ ہوگی۔ بعض حکام کا خیال ہے کہ اس صورت میں پاسداران انقلاب کا کوئی اعلیٰ کمانڈر اقتدار سنبھال سکتا ہے، جو نظام کے سخت گیر رویوں کو برقرار رکھے یا مزید شدت دے۔
से नुक्ते की तायीद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी गुज़िश्ता बुध सेनेट की ख़ारजा उमूर कमेटी में गुफ्तगू के दौरान की थी। उनका कहना था कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सवाल का सादा जवाब दे सकता है कि ख़ामनई के हटने और निज़ाम के ख़ात्मे के बाद ईरान में क्या होगा। यूँ आलमी, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद तशवीश और बेचैनी के आलम में दुनिया इस फैसले की मुंतज़िर है जो ट्रंप इस मोहलत के ख़ात्मे के बाद कर सकते हैं, जिसकी मुद्दत के बारे में खुद ट्रंप के बकौल सिर्फ ईरानी हुक्काम ही आगाह हैं।